بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کہا ہے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو زندگی ہے یہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ زندگی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر موڑ کے اوپر اللہ ہی کو خوش رکھیں۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کی چکر میں شیر کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ شیر کو دیکھیں گے نہیں؟ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں شیر سرکس کے اندر ناچ رہا ہے تاکہ دنیا والے خوش ہو جائیں۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کو جانور نہیں بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اپنے حساب سے نہ جئیں بلکہ اللہ کی مرضی سے جئیں، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور آخرت کے اندر نوازیں گے۔ میرے دوستو، جبکہ ہر ایک انسان کو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کو یہ معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ سروں کے اوپر کھڑا ہے۔ ہمارے ارد گرد ملک الموت کھڑا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں عالیشان بلڈنگ کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں بازار کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی چمک دمک کی طرف، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں آخرت کی جانب دیکھیں جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور کتنے فکر کے اندر، غم کے اندر رہا کرتے تھے تاکہ ہماری یہ امت اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ہم موت کے آخری شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو میرے دوستوں، موت کے بعد ہماری مرضی چلے گی۔ اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو موت کے بعد جو زندگی ہوگی، چاہے قبر کی زندگی ہو، برزخ کی زندگی ہو، محشر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، وہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو میرے دوستو، جب ملک الموت ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہوشیار رہیں۔ ہر وقت ایک موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرائیل سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم انسان کی روح کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ، انسان کی جب روح قبض کرتے ہو، کھینچتے ہو، نکالتے ہو تو کس طرح نکالتے ہو؟ اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چادر ہو، کپڑا ہو ایک، اور وہ بھی اون کا کپڑا ہو، اونی کپڑا، اور ایک شاخ ہو، درخت ہو، اور کانٹا دار درخت ہو، کانٹے دار شاخیں ہوں، ان کی ٹہنی ڈالی، اور اس ڈالی کے اوپر، کانٹے دار ڈالی کے اوپر اس چادر کو ایسے پھینک کر کے کھینچیے آپ، جتنی مشکل سے وہ چادر آپ کی طرف آئے گا اس سے بھی زیادہ سختی سے میں انسانوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور اتنی ہی تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ بعض ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جس طرح ایک زندہ بکری کو چمڑے نکالا جائے، زندہ ہے وہ، اور اس کے باوجود اس کے چمڑے کو نوچا جائے، بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ملک الموت اسرائیل روح کو قبض کرتے ہیں، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا انسان۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے فرمایا کہ اسرائیل، انسانوں کی جو اس وقت تکلیف ہوتی ہے وہ تمام تکلیف مجھ سے لے لو، مجھے دے دو وہ تکلیف، لیکن میری امت کو چھوڑ دو، میری امت کو اتنی تکلیف مت دینا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت کر رہے ہیں، اور آج یہ امت کہاں دیکھ رہی ہے، کہاں پہ کھڑی ہے، اندازہ کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل سے موت کا جو فرشتہ ہے، ملک الموت جو ہے، اس کو کہہ رہے ہیں موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، موت کے وقت جو پریشانی ہوتی ہے، موت کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہے، وہ تمام تکلیف مجھے دے دو، لیکن میری امت کو چھوڑ دو۔ ایسے نبی کے ہم امت ہیں، جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری تکلیف اور ہماری مصیبت کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہیں، اور آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ چلیں گے یہ اپنی مرضی کے مطابق، کپڑا پہنیں گے اپنی مرضی کے مطابق، گھر بنائیں گے اپنی مرضی کے مطابق، یعنی دنیا کے سارا کام اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، نہ تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اور نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ اس کے اندر شامل ہے۔ بتائیے میرے دوست، کیا حال ہوگی ہماری؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کر رہے ہیں اپنی امت سے، تمام تکلیف اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہیں، اور ملک الموت سے بھی کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا تمام کامیں اور تمام طریقے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آج ہر ایک مسلمان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے لباس کو دیکھے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے، کیا یہ تمام چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق ہے؟ میرے دوستو، جبکہ ملک الموت ہمارے پیچھے کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت خزرج، ان کے والد تھے، انہوں نے بیان کیا اپنے بیٹے حضرت حارث سے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں ہیں، اور اس صحابی انصاری صحابی تھے، انصاری صحابی کے سرہانے کے اوپر ملک الموت بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میرے صحابی کے سرہانے کے اوپر ملک الموت جو فرشتہ ہے، جو روح کو قبض کرتا ہے، ان کے سرہانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ کر کے ملک الموت سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے صحابی ہیں، اور اس کی روح آسانی سے قبض کرنا، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور تمہیں معلوم ہے یا نہیں ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، میری امتی ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے یہ، ان کی روح نرمی سے قبض کرنا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس موقع کے اوپر ملک الموت نے جو کچھ بھی کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں۔ اور ہم کسی مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ کے اوپر ایمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہو۔ اگر وہ مومن ہے
تو ان کی روح جو میں قبض کرتا ہوں بالکل آسانی اور نرمی سے قبض کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ ملک الموت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ آگے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ جس طرح آپ اپنی امتیوں سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ امتی اسی طرح آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور جسم کے اندر ہے، اگر اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اگر کوئی ایسا مومن ہے تو میں اس کی روح آسانی سے قبض کرتا ہوں، بالکل نرمی کے ساتھ۔ اور اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے دلوں کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، چغلخوری بھی ہے، اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، کیا فرمایا؟ بڑے بڑے گناہ ہوں، اور وہ دنیا کے اندر مومن بھی کہلاتا ہو، مسلمان بھی کہلاتا ہو، اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور اگر کوئی ایسا آپ کی امتی ہے، جب میں اس کی روح قبض کروں گا تو اس کی چیخ اور پکار کو انسان کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوقات سنیں گے، اتنی تکلیف ہوگی اس کی موت کے وقت۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اندر آنسو ہے اور وہ گر رہے ہیں اور داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کی فکر کر رہے ہیں اور اس طرح امت سے پیار اور محبت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ملک الموت سے کہتے ہیں میری امت کو اگر کوئی تکلیف موت کے وقت جو ہوتی ہے وہ تکلیف تم مجھے دے دو، لیکن میری امتی کو چھوڑ دو۔ ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھیے کہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی محبت ہو، اس کے ساتھ ساتھ عالیشان بلڈنگ ہو اس کی بھی محبت ہو، بیوی بچوں کی بھی محبت ہو، اور تمام چیزوں کی محبت ہو۔ میرے دوستو، اگر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی محبت آپ کے دلوں کے اندر رہے گی تو آپ کی روح ویسے ہی قبض کریں گے جیسے کہ کانٹے دار جھاڑی سے چادر کو کھینچتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ دنیا سے محبت کیجئے، لیکن دنیا کی محبت صرف باہر تک رہے، ہاتھوں ہی میں رہے، دل کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، کوئی اور نہ ہو۔ دنیا کو آپ استعمال کریں، دنیا کی تمام چیزوں کو استعمال کریں، دنیا سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تاکہ دنیا بھی ہماری آخرت بن جائے۔ دنیا کیا بنے؟ آخرت بن جائے۔ میرے دوست، ملک الموت وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب کسی انسان کے روح کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ انسان اللہ کا نافرمان بندہ ہو، کیا ہو؟ اللہ کا نافرمان بندہ ہو، تو ہم اس کی روح جو کھینچتے ہیں تو کوئی رحم نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر وہ مومن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، ایسی مومن کی روح بالکل آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور جب نکال کر کے ہم لے کر کے جانے لگتے ہیں اور ان کے گھر والے رونے لگتے ہیں اور اپنی گریبان چاک کرنے لگتے ہیں، تو ہم وہاں پہ ٹھہر کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی دنیا کے اندر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے،
اور آخرت کے اندر اسے ملے گا۔ اور اگر یہ لوگ روتے رہے اور اپنی گریبان کو چاک کرتے رہے، واویلا کرتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، تو ملک الموت یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، انہیں چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ کون کر رہے ہیں؟ ملک الموت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ آگے ملک الموت یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو میرے نگاہوں سے اوجھل ہو یا میرے نگاہوں سے چھپ جائے۔ ہر بلڈنگ، ہر گھر، چاہے وہ عالیشان بلڈنگ ہو چاہے وہ جھوپڑی ہو، ہر ایک میرے نگاہوں کے اندر ہے اور ہر ایک کے اوپر میں پہرا دیتا ہوں، ہر انسان کو پہچانتا ہوں، چاہے وہ انسان بچہ ہو چاہے وہ انسان نوجوان ہو چاہے وہ انسان بوڑھا ہو، ہر ایک کو میں پہچانتا ہوں اور ہر ایک کا وقت مجھے معلوم ہے کہ کب اور کس وقت اور کہاں اس کی روح کو قبض کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے مجھے معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مجھے، ہم اس کے اوپر قابض ہیں۔ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے علاوہ دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسائیں گے، ملک الموت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرہ برابر اس کے اوپر رحم نہیں کریں گے اور اس طرح اس کی روح کھینچیں گے، وہیں سے ان کی عذاب شروع ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھے، اور ایمان بھی ویسا ہی جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا، جیسے کہ صحابہ کرام چلتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھا، دل کے اندر کبھی نہیں بسایا۔ آپ اس سے صحابہ سے علاوہ آپ دیکھیے تابعین ہیں، طبی تابعین ہیں، اور بہت سارے ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کتنی سادگی کے ساتھ۔ اور آج یہ مسلمان یہ کیا کہتے ہیں، ذرا سا پیسہ آ گیا، تھوڑا سا ٹیپ ٹاپ آ گئے اور تھوڑی بہت گاڑی اڑی لے لیے تو کیا کہتے ہیں، ہم ماڈرن ہیں۔ تو ہے ایسی تمہاری ماڈرن کے اوپر، اس وجہ سے ہم نیچے چٹائی بچھا کر کے دسترخوان بچھا کر کے کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ماڈرن مسلمان ہیں۔ ہاں، ٹیبل چاہیے اور کرسی چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنا چھوڑ دیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت سے محبت کیجئے۔ میں بارہا اور مسلسل اور تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے خاص طور سے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے، بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی سے گزارے۔ اور لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے، رشتہ دار کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے، پڑوسی کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے۔ گھر سے نکلیں گے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے، بازار میں ہیں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی جب رات میں بستر کے اوپر لیٹتے ہیں تو وہاں اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اپنے دل کو ٹٹولیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھے تھے اور اس کے اندر چپکے سے دنیاوی محبت آ کر کے بیٹھ گیا اور وہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گیا۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز یہاں پہ رکھیں گے تو میرے دوستو وہ چیزیں وہاں سے نکل جائے گی، رہے گی ہی نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہیں تو محبت اس قدر کریں جیسے کہ صحابہ نے کیا ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا ان کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ محبت کرتے تھے۔
گھر سے نکلتے تھے سنت کے مطابق, بازار میں رہتے تھے سنت کے مطابق, کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق, لباس بنا رہے ہیں تو سنت کے مطابق. دیکھ لیجیے آپ پورے ایک ایک صحابہ کی زندگی کو دیکھیے, کس طرح انہوں نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. تو اللہ نے دنیا کے اندر ہی انعام دیا اور کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایک ایسی قوم ہے, یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے یہ لوگ راضی ہیں اور اللہ ان لوگوں سے راضی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اس وجہ سے میرے دوستو یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے. موت کا فرشتہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جیسے ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں نا اسے, اور سوئی کا کانٹا گھوم رہا ہے, چل رہا ہے, ٹک 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 ٹک, ویسے ہی زندگی کے کانٹے گزر رہے ہیں. اور موت کا فرشتہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے ہم 12 بجے کسی کا انتظار کرتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں, ہاں 10 بج گیا, ہاں 11 بج گیا, 11:30 ہو گیا. اسی طرح ملک الموت ہر انسان کے ٹائمنگ کو دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو کب اور کہاں ملک الموت روح قبض کر لے, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے موتو قبل ان تموتو. کیا فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن آنے سے پہلے, یعنی موت کے آخری شام آنے سے پہلے پہلے تم موت کی تیاری کر لو, تاکہ موت کا جو فرشتہ ہے ملک الموت ہے, اسرائیل ان کا نام ہے, وہ تمہارے اوپر رحم کر سکے, تمہاری روح آسانی سے کھینچ سکے. ورنہ میرے دوستو برداشت نہیں کر پائیں گے. دنیا کی جو تھوڑی سی تکلیف ہمارے جسم کو پہنچے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں, اور اس وقت جو روح کھینچیں گے ملک الموت اور اتنی سختی سے کھینچیں گے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہو اور نرمی ہو تو مجھے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزاریں. ہر موڑ کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو دیکھ لیں آپ, اور دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں. شادی محل میں ہے, دنیا والے کیا کہیں گے؟ اگر ہم وہاں پہ سنت کے اوپر عمل کریں گے دنیا والے کیا کہیں گے؟ اگر دنیا والوں کو دیکھتے رہیں تو ملک الموت آپ کے سروں کے اوپر ہتھوڑا لگائیں گے. دنیا والے آپ کو بچا نہیں پائیں گے, کوئی رشتہ دار آپ کو بچا نہیں پائیں گے, کوئی خیش و اقارب آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. یہ تو موت تک کی بات ہے, اور اس کے بعد جب قبر کے اندر اتریں گے وہاں کیا حال ہوگا. اس وجہ سے میرے دوستو اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے, اللہ نے امتحان کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اس امتحان میں پاس ہو کر کے وہاں پہنچیں. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم اپنی مرضی کو چھوڑ دیں, رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. ہماری شکل و صورت, ہمارا لباس, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کھانا پینا, ہمارا چلنا پھرنا, ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑیں گے آپ دنیا کے اندر بھی پریشان رہیں گے اور میدان حشر کے اندر بھی پریشان رہیں گے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو اللہ کا فضل اور کرم دنیا کے اندر بھی ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے اوپر حوض کوثر بھی نصیب ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا کے اندر بھی. آج لوگ بولتے ہیں دنیا کے اندر بے سکونی کی زندگی ہے, چین ہی نہیں ہے. بعض دفعات لوگوں کے پاس کروڑوں اور اربوں پیسہ رہتے ہیں جیب کے اندر اور کہتے ہیں سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے ملے گا؟ جو انسان اللہ رب العزت کی حکموں کو توڑ دے, اور وہ بھی جان بوجھ کر کے توڑے,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو جان بوجھ کر کے چھوڑے، ایسے لوگ چین سے کہاں رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ گرمی کو دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمرے کے اندر اے سی لگا لیں، مہنگے سے مہنگے فین خرید لیں اور ایک سے ایک چیز لگا لیں آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو ٹھنڈک تو مل سکتی ہے لیکن سکون اور چین یہ مل ہی نہیں سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو نوٹ کے گڈی کے اوپر سوئے رہتے تھے اور پوری رات کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب معلوم کیا اور معلوم ہونے پہ معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن پوری زندگی شراب و کباب کے اندر گزار دیا، پوری زندگی لا ابالی پن میں گزار دیا، اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ پوری رات چین کی، سکون کی نیند نہیں آتی ہے، اور اوہ کرتی ہوئی گزرتی ہے، اور ابھی بھی جا کر کے دیکھیں گے تو اس کے بستر کو ہٹائیے نوٹ کے گڈی ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میرے دوستوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسوں کے ذریعے سے سکون کو خرید نہیں سکتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے ہم راحت و آرام کو خرید نہیں سکتے ہیں، یہ تو عطا خدا بندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کو عطا کرتے ہیں جن کی دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ورنہ میرے دوست پریشان رہیں گے، عالی شان بنگلے کے اندر رہیں گے، سکون نہیں ملے گا، خوبصورت بیوی ہے تو بھی سکون نہیں ملے گا، اطاعت گزار اولاد ہے تو بھی سکون نہیں ملے گا، نوکر اور چاکر ہے تو بھی سکون نہیں ملے گا، ایک سے ایک گاڑی ہے تو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون گاڑی کی وجہ سے نہیں آتا، سکون جو ہے یہ بلڈنگ کی وجہ سے نہیں آتا، سکون کیا ہے؟ یہ عطا خدا بندی ہے۔ اللہ اپنے اس بندوں کو دیتے ہیں جو بندہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اس بندے کو معلوم ہے کہ ملک الموت میرے سروں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے کب اور کس وقت میرے روح کو قبض کر لے۔ اس وجہ سے وہ بندہ ہوشیار بناتا ہے، ہر موڑ کے اوپر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، دماغ بھی دیا، ساری چیزیں عطا کیا، تو کیوں نہیں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں؟ میرے دوستو، ایک انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اس کے جیب کے اندر ایک پائی بھی نہیں ہے لیکن سکون کی زندگی ہے۔ کبھی آپ فٹ پاتھ کے اوپر دیکھ لیجئے کسی غریب کو، بیچارہ 24 گھنٹے میں ایک ہی وقت کھانا نصیب ہوتا ہوگا اور مچھر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نالے کے اوپر ایک چادر اوڑھ کر کے آرام سے سویا ہوا ہے، وہ سکون کی زندگی ہے۔ دیکھ لیجیے کیسی چین کی نیند آ رہی ہے اس کو، اور ایک ارب پتی ہے، خراب پتی ہے، نیند کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتا ہے، تب جا کر کے اتنے قالین ہے اور بستر لگے ہوئے ہیں اور نوکر چاکر ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود نیند کے لیے نیند کی گولی استعمال کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، یہ دنیا ہے اور دنیا ایک دن ختم ہو جائیں گے، ہم تمام لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے حکموں کو دیکھنے کی کوشش کریں، ہر موڑ کے اوپر جو جس لائن سے ہے وہ اسی لائن سے اللہ کے حکموں کو دیکھے، جو جس لائن سے ہے اسی لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور سنت کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کا حکم بھی مل جائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، میرے دوستو، ہمارے اکابر علماء کرام پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تا قیامت تک رہیں گے۔ آپ علماء کرام سے پوچھئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کا جو ماحول ہے،
آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج علماء کرام ممبروں محراب سے بھی چیخ چیخ کر کے بتا رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آ کر کے وہ چیخ چیخ کر کے چلا چلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دو، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو اور اپنا طریقہ چھوڑ دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ ملک الموت بھی نرمی کریں گے، وہ اسی وقت نرمی کریں گے جبکہ آپ مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تبھی جا کر کے ملک الموت بھی آپ کے اوپر رحم کرے گا، ورنہ میرے دوستو ذرہ برابر ملک الموت رحم نہیں کرے گا۔ جس طرح کانٹے دار جھاڑی سے چادر کو کھینچتے ہیں اور جتنی مشکل سے چادر آتی ہے اس سے زیادہ پریشانی آپ کو ہوگی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے پیار اور محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ ساری تکلیفیں مجھے دے دو، میری امت کو چھوڑ دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایسے نبی جو ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنی تکلیف دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ غیروں کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ باپ کے گھر کے اندر رہیں اور باپ کے حکموں کے خلاف آپ چلیں تو باپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ماں کے گھروں کے اندر ہیں آپ اور ماں کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں تو اس کو ٹھیس پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں کہ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ ساری تکلیفیں جو موت کے وقت ہوتی ہیں، وہ جو سختی ہوتی ہے، وہ تکلیفیں مجھے دے دو، مجھ سے وہ تکلیفیں لے لو اور مجھے دو، لیکن میری امت کو چھوڑ دو، میری امت کے اوپر رحم کرنا، اتنی تکلیف سے روح قبض نہ کرنا۔ اور فرشتوں نے کہہ دیا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ مومن ہو اور مسلمان ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی ہو، ان کے دلوں کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو ہم نرمی کریں گے، اور جہاں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں آ گیا، ہم ذرہ برابر بھی نرمی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔